بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بار مدینے کے فقراء نے ایک قاصد بھیجا۔ وہ حاضر خدمت ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عزت کے ساتھ بٹھایا اور دریافت فرمایا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں غریبوں کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے فقراء اور مساکین سے محبت ہے، تم ان کا پیغام مجھ سے کہو۔ تو یہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، فقراء کہتے ہیں کہ مالدار لوگ تمام نیکیاں اور ثواب سمیٹتے جا رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ حج اور عمرہ کرتے ہیں، صدقہ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ نے مال عطا کیا ہے، جبکہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے، ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ اور دوسرا، وہ سخاوت کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس مال نہیں ہے، لہذا ہم اس سے محروم ہیں، ہم اس سے عاجز ہیں۔ اور جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو اپنا کچھ مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات کر دیتے ہیں، اور ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے۔ دیکھیں کہ فکر یہ ہے کہ مالدار لوگ جو ہیں وہ ہم سے زیادہ نیکیاں کما رہے ہیں۔ آج تو ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم مال زیادہ کیوں نہیں کما رہے، لیکن وہ اللہ والے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ ہم مالداروں سے نیکیوں میں پیچھے کیوں ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے قاصد، تم ان فقراء اور اہل ایمان کو یہ خوشخبری سنا دو کہ اپنی تنگ دستی پر جو بھی شخص ثابت قدم رہے گا، اس کے لیے 3 فضیلتیں ہیں جو صرف غریبوں کے لیے مخصوص ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس قاصد سے کہ ان کو خوشخبری سنا دو، فقراء کو، کہ جو شخص بھی اپنی تنگ دستی پر ثابت قدم اور شاکر رہے گا، اس کے لیے 3 فضیلتیں ہیں کہ جو صرف غریبوں کے لیے مخصوص ہیں، غریبوں کے لیے خاص ہیں، اور مالداروں کا ان میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی کہ جنت میں ایک بالا خانہ سرخ یاقوت کا ہے، جو اس قدر بلند ہے، یعنی اس قدر اونچا ہے کہ بہشت میں رہنے والے جو ہیں، جنتی جو ہیں، اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے زمین کے رہنے والے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اور اس بالا خانے میں فقراء داخل ہوں گے، اور وہ فقراء یا نبی ہوں گے، یا شہید ہوں گے، یا مومنین فقراء ہوں گے۔ اور دوسری فضیلت میرے نبی نے ارشاد فرمائی کہ اے اہل ایمان، فقراء قیامت کے دن امیروں سے آدھا دن پہلے بہشت میں داخل ہو جائیں گے۔ یعنی جو فقراء ہوں گے وہ امیر لوگوں سے، پیسے والوں سے آدھا دن پہلے بہشت میں داخل ہوں گے، اور اس آدھے دن کی مدت دنیا کے حساب سے 500 برس ہے۔ اور بعض روایات میں یہاں تک آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ملک اور مال عطا فرمایا، باوجود نبی ہونے کے یہ دوسرے انبیاء سے 40 برس بعد بہشت میں داخل ہوں گے۔ اور جب غریب مومن صدقے دل سے یہ کلمہ کہتا ہے سبحان اللہ، تیسری فضیلت جو میرے نبی نے فرمائی وہ یہ بتائی کہ جب غریب بندہ صدقے دل سے یہ کلمہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور یہی کلمے مالدار کے منہ سے بھی نکلتے ہیں، تو جس قدر ثواب اس فقیر کو ملتا ہے، اس مالدار کو ہرگز نہیں ملتا، اگرچہ اس وظیفے کے ساتھ وہ 10,000 درہم خیرات بھی کرے، یعنی غریب بھی یہ کلمات کہے اور امیر بھی کہے، لیکن جتنی فضیلت ایک غریب کے یہ کلمات کہنے کی ہے، وہ ایک پیسے والے کو، مالدار کو ہرگز حاصل نہیں ہوتی، چاہے وہ اس کے ساتھ 10,000 درہم خیرات بھی کر ڈالے۔ یہی حال تمام نیک اعمال کا ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد عالی سن کر قاصد جو تھا وہ ان فقراء کے پاس آیا، اور یہ 3 فضیلتیں ان سے بیان کی۔ وہ سب یہ سن کر خوش ہوئے اور بیک زبان ہو کر بولے کہ ہم راضی ہیں، ہم خوشنود ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ فضائل اور مراتب ان مومنین کے، ان فقراء مومنین کے لیے ہیں کہ جو فقر و فاقہ
اور تنگ دستی میں راضی بالرضا رہتے ہیں، یعنی ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جو شخص ایسی حالت پر صبر نہ کرے اور اس کا فقر اس کے لیے دنیا میں اور آخرت میں تباہی کا سبب ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حالت میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے کہ اللہ نے کسی کو کم دولت دی ہے، کسی کو زیادہ دولت دی ہے، اور یاد رکھیں کہ جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کا حساب ہمیں دینا ہوگا، اور جس کو جتنی زیادہ دولت ملی ہے وہ اتنی زیادہ دولت کا حساب دے گا، اور جس کے پاس دولت کم ہے وہ فقراء میں ہے، وہ مساکین میں شمار ہوتا ہے، تو اس کا حساب اتنا ہی آسانی کے ساتھ لیا جائے گا، اور وہ اتنی جلدی میں امیروں سے جو ہے وہ دولت مندوں سے پہلے اللہ اسے